پہلے کا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین اسوہ، اس لیے کہ وہ ساری رہنمائی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کر رہا تھا وحی کے علاوہ۔ تو جب وحی آئی تو وحی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی تھی جس کو آپ نے لے کر امت کو سکھانا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ کو ہم نے حقیقت سے ناواقف پایا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے آپ کو نہیں پتا تھا۔ ہم نے اس چیز کو آپ کے سینے کا نور بنایا، کتاب و سنت، قرآن، وحی، اللہ کی کتاب سینے کا نور ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنایا، وہ آپ نے امت کو 23 سال کے عرصے میں سکھایا۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 40 سال کی عمر تک پہنچ جائیں پھر اللہ تعالیٰ دین دے دے اور اس دین میں آپ صبر بھی کریں، قناعت بھی کریں، غربت اور تنگ دستی میں آپ گزارا بھی کریں، آپ شادی نکاح کے مسائل بھی سیکھیں، آپ نکاح بھی کریں، جہاد بھی کریں، دعوت بھی دیں، اور سارے ان معاملات میں جتنے الجھاؤ ہیں وہ برداشت بھی کریں، یہ 23 سال کے عرصے میں ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو پڑھیں تو پیدائش سے لے کر 40 سالہ زندگی یہ اتنی مشکل مراحل میں گزری ہے۔ اس مشکل مراحل میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر پائی جانے والی ہر مشکل، ہر معاملے کو نبوت سے پہلے سکھا دیا۔ دنیا میں آئے، ابا نہیں ہے، 6 سال کی عمر میں والدہ نہیں ہے، فوت ہو گئی 6 سال کی عمر میں۔ والد اور والدہ اتنی جلدی عمر میں اللہ تعالیٰ نے لے لیے۔ حکمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ جو والد اور والدہ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ تربیت کسی انسان کی ہوگی تو نبی کل نبی بننے والے ہیں، اب اگر انسان کی تربیت اس میں شامل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت کا تقاضا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے تھے اس نبی کی تربیت میں بھی اللہ کی منشا شامل ہو، لہذا ماں باپ کو فوت کر دو، میری تربیت شامل ہوگی، اماں کی نہیں ہوگی، ابا کی نہیں ہوگی۔ 8 سال کی عمر میں دادا کو بھی لے گیا اللہ، تربیت میری شامل ہوگی۔ 8 سال کی عمر میں دادا کو بھی لے گیا۔ اب یہ 8 سالہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، اس میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ یتیموں کو سہارا ملتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں یتیم ہے تو اس کو سہارا ملتا ہے، کوئی بات نہیں، میرا نبی بھی تو یتیم پلا ہے، میں اگر یتیم پل رہا ہوں تو یہ بیٹھ کر یتیم اپنے ماں باپ کی جدائی کے رونے نہ روئے، اس کو حوصلہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی یتیم پالا، کتنا بڑا حوصلہ۔ ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فراوانیاں دے رکھی ہیں۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مال و دولت کی یہ فراوانیاں نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ کی منشا کیا تھی؟ 8 سال کی عمر میں چچا ابو طالب نے سنبھال لیا، اور یہ بیچارہ معاشی اعتبار سے کمزور ہے، غور کریں ذرا بات، معاشی اعتبار سے کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ ابو طالب کو برکتیں دے دیتا، نہیں دی۔ حلیمہ سعدیہ کو دے دی برکتیں، پتہ ہے جب وہ لے کے گئی تھی، ابھی دودھ پیتا بچے تھے جب آپ لے کے گئی تھی، تو وہ لا کر گدھی تیز دوڑ پڑی تھی، جبکہ آتے ہوئے وہ لاغر تھی جب وہ بچہ لینے آ رہی تھی مکہ میں، جاتے ہوئے بھی گدھی دوڑ رہی تھی، اور حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیٹ بھر کے پی لیتا، لیکن جس دن سے میں محمد مصطفیٰ کو لے آئی ہوں اس دن سے میرا بچہ بھی سکون سے سویا، میں بھی سکون سے سوئی، اس لیے کہ میرے سینے میں اتنا دودھ آ گیا تھا کہ میرے بچے نے بھی سیر ہو کے پیا تھا اور محمد مصطفیٰ نے بھی سیر ہو کے پیا تھا۔ اب یہاں
یہاں غور کریں ذرا بات پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ کے گھر میں ہے تو اس کے سینے میں دودھ بہت ہے, اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کی پرورش میں 8 سال کا بچہ ہے, لیکن ابو طالب کے گھر میں ہاتھ تنگ ہے. وجہ کیا؟ کیا وجہ تھی؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, سمجھیے اس کو. یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم اس میں سے سبق نکالیں. اللہ تعالی میرے ساتھ جس طرح کے بھی حالات بنائے ہوئے ہیں, میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر راضی رہ جاؤں. تنگیاں ہیں, آسانیاں ہیں, بعض دفعہ کاروبار میں مسائل ہیں, بعض دفعہ گھر میں بیماریاں ہیں, بعض دفعہ میری چاہتیں پوری نہیں ہوتی, بعض دفعہ الجھنے ہیں. ان ساری چیزوں کو سہ جائیں, اس میں اللہ کی حکمتیں ہوں گی. جائز امور ہیں وہ کرتے رہیں, جائز وسائل جو اللہ نے آپ کو دیے ان کو بروئے کار لاتے رہے, لیکن جو مسائل زندگی کے ساتھ چل رہے ہیں شکوے کے طور پر اپنی زبان نہ کھولیں, اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اس میں کوئی خیر ہوگی, اس میں کوئی خیر ہوگی. جو کچھ میرا رب میرے ساتھ کر رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں خیر ہے. اس لیے میں بعد اپنے بھائیوں کو, تاجر بھائیوں کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ خوشامد کرتے ہیں, میں کہتا ہوں تاجر بھائیوں کی خوشامد نہیں کریں, ان کی خیر خواہی کریں. خیر خواہی کیا ہے؟ سچ بات بتائیں, کھری بات بتائیں, ٹھوس بات بتائیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 12-14 سال کی جو زندگی کے پہلو سے مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے, آپ کوئی تاریخ کا ایک جھروکا اٹھا کے دکھا دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کی عمر تک آپ نے کسی پچھلے حالات پر بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہائے ہوں. یار میں تو یتیم پیدا ہوا تھا, یار میرا تو ابا نہیں تھا, میری تو اماں نہیں تھی, یار ہم نے تو بڑے در در کے دھکے کھائے تھے, یار ہم نے تو پتہ نہیں کتنی مصیبتیں اٹھائی تھی. کوئی ایک موقع دکھا دے پیغمبر کی زبان سے کبھی حالات کا شکوہ نکلا ہو. بھائیوں, جیسے بھی حالات گزر رہے ہوں, دینی حوالے سے, دنیاوی حوالے سے, جو بھی آزمائشیں ہوں, زبان سے کبھی نہ کہے حالات ٹھیک نہیں. یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے. نفع کی مقدار جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں مل رہی نا, تب بھی نہ کہے کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہے. اور نفع کے مقابلے میں اصل پونجی میں رکاوٹ آ گئی ہے, اصل پونجی گر رہی ہے, تب بھی نہ یہ کہے کہ حالات صحیح نہیں ہے. یہ حالات کس کے ہاتھ میں ہے؟ مجھے کس نے یہ بات بتا دی ہے کہ یہ حالات صحیح نہیں ہے؟ جو رب اپنی حکمتوں کے ساتھ میرے ساتھ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے, میں اس کو کہوں کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ یہ اللہ کا شکوہ ہے, اللہ نے کوئی میرے ساتھ زیادتی کی؟ نہ کہے الحمدللہ ہر حال میں ٹھیک ہے, جو رب کی حکمتیں ہیں چل رہی ہیں یہ ٹھیک ہے. بھائی, حالات کے نہ ٹھیک ہونے کے حوالے سے دینی آزمائش پر خباب نے یہ کہہ دیا تھا, اللہ کے رسول بڑی تنگیاں ہیں. کہا تھا, سنتے نا حدیث, بڑی تنگیاں ہیں, آپ کو دعا ہی کر دیں. دعا کا ہی کہا تھا نا. اور تنگی بھی کس میں تھی؟ کافروں کی طرف سے آزمائشیں تھی, بڑی تکلیفیں دے رہے, آپ دعا کر دیں, بڑی تنگیاں ہیں. تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہو گیا تھا؟ کہ یہ تنگیاں کسی حکمت کی وجہ سے ہے. تو کیوں کہتا دعائیں اللہ کے بنائے ہوئے حالات کو تو تنگی کے جملے اور پیرائے پر آتا ہے؟ نہیں, آپ نے اپنی چادر بیت اللہ کی دیوار کے پیچھے سے جو ٹیک لگا رہی تھی وہ کھینچ لی, سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. فرمایا ابھی اتنا جلدی حالات کے تنگی کے رونے لگ گئے؟ تم نہیں جانتے کہ تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ دیے جاتے تھے, 2 حصوں میں چیر لیا جاتا تھا, لوہے کی کنگھیوں سے گوشت اتار دیا جاتا تھا, اور یہ سب دین کی وجہ سے ہوتا تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے تنگی کے شکوے اللہ سے نہیں کی. میں کس بات کے شکوے کر رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے, اللہ کی قسم وہ
تاریخ کے سچے موتی ملتے ہیں، انسان کے لیے رہنمائیاں نکلتی ہیں۔ یتیم روئے نہ، بے بس اپنی بے بسی پر، مجبور اپنی مجبوریوں پر آنسو نہ بہائے۔ پیغمبر کا اسوہ اللہ نے دکھایا ہے۔ پیدا یتیم ہوئے ہیں 6 سال کی عمر میں، سفر کی حالت میں، جب ماں کی انگلی پکڑ کر آپ ننیال سے مل کر واپس آ رہے تھے، سفر کے اندر ماں اللہ کو جان دے دیتی ہے، وہ بچہ اس پر کیا گزری ہوگی، لیکن آپ نے بیٹھ کر کبھی اپنی بے بسی کے آنسو بہائے؟ ہم اپنے حالاتوں پر روتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی یہ اسوہ ہے، یہ اللہ حکمتوں کے ساتھ۔ اب ابو طالب کے گھر میں آ گئے، حلیمہ کے گھر میں بکریاں چر کے آتی ہیں، کوکھیں پھولی ہوئی ہیں۔ جب نبی اسلام تھے، لوگ کہتے تھے اپنے گھر والوں کو کہ وہاں بکریاں لے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، وہ تو پیٹ بھر کے آتی ہے، تمہاری بکریاں بھوکی ہوتی ہے۔ مارکیٹ ایک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نفع دے رہا ہے اور باقیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو حکمتیں ہوئی نا، ایک ہی مارکیٹ جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں وہیں سب کی بکریاں چلتی ہیں، بنو سعد کے سارے قبیلوں کی بکریاں بھی وہیں چلتی ہے۔ لیکن حلیمہ کہتی ہے ہماری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے آتے تھے، کوکھیں پھولی ہوئی آتی تھی، باقی سب کی بکریاں وہی لاغر بھوکی آتی تھی۔ یہاں اتنی برکتیں ہیں پیغمبر کے وجود کی، ابھی آپ دودھ پینے کی عمر میں ہیں، اور یہاں ابو طالب کے گھر 8 سال کے بچہ، یہاں بھی معصوم ہے، لیکن یہاں کلاشیت ہے، تنگی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ چچا کی روزی روٹی پوری نہیں ہے، یہاں کوئی میں خودداری کا مظاہرہ کروں۔ پیغمبر فرماتے صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں اور اسی طرح مسند احمد میں روایتیں ہیں، کنت ارعى الغنم على قراریط لأہل مکہ، فرمایا میں نے مکہ والوں کی 8 سال کے بعد بکریاں چرانا شروع کی اور مجھے چند ٹکے ملتے تھے۔ خودداری دیکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ چچا کے گھر سے کھاتا ہوں، اس کے تو اپنے بھی روزی روٹی پوری نہیں ہے، اور میں بھی بوجھ بنوں، لہذا میں بکریاں چراؤں گا، جو محنت مزدوری کروں گا کم از کم اپنا خرچہ تو نکالوں۔ کیا بات ہے محمد مصطفیٰ کی، یہ تربیت کون کر رہا تھا؟ کیا اللہ دولت نہیں دے سکتا تھا؟ کیا اللہ اس حلیمہ کی طرف؟ اب سوال یہ ہے کہ حلیمہ کے گھر میں تو اللہ نے اتنی برکتیں ڈال دی، اور یہاں پر آپ کی کیفیت کیا ہے؟ حلیمہ کے گھر میں آپ غیر کے گھر میں تھے، سگی ماں نہیں تھی، دودھ پلانے والی تھی، بنو سعد کا قبیلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی محبت اس حلیمہ کے گھرانے کے دلوں میں ڈالنے کے لیے برکتیں ڈال دی، تاکہ میرے محمد کی اس لالچ میں تربیت اچھی کر، دودھ پلائے اچھا، رہر مل رہا ہو نا کسی چیز پر تو آدمی اس کی خدمت بڑی کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اللہ نے خدمت کروا دی۔ جب اپنے گھر میں آئے تو زندگی اسی طرح کی شروع ہو گئی کہ وہ آپ قراریط چھوٹی چھوٹے درہم سکوں پر آپ بکریاں چراتے ہیں۔ میں صرف اس حد تک آپ کو بات سمیٹ کر پھر اپنی اس میں سے ہمیں کچھ کیا ملا ہے وہ ہم تطبیقی شکلیں پیش کر کے پھر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، پھر اپنی زندگیوں کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی، آپ نے بکریاں چلانا شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آپ کی نبوت کے زمانے میں جنگل میں پیلو توڑ رہے تھے۔ پیلو ایک درخت چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اس پر چھوٹے چھوٹے جس طرح ہمارے ہاں فالسا ہوتا ہے اس طرح کا وہ پیلو لگتا ہے اس کو، تو کہتے ہیں وہ توڑ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالاسود، کالے کالے توڑو، فإنہ اطیب، وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا یہ کالے کالے بہت اچھے ہوتے ہیں؟ یہ تو صحرائی زندگی جو لوگ گزارتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، جو آپ نہروں کے کناروں پر رہتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا جی ہاں، میں نے بھی مکہ والوں کی چند ٹکوں کے عوض میں، سکوں کے عوض میں بکریاں چرائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں نہ چروائی، مجھے اس لیے پتا ہے۔
اللہ اکبر. یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے پہلو. اب خودداری کی زندگی اللہ تعالیٰ نے گزروائی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کام کیا, لہذا ایک عظیم عمل جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تربیت کے طور پہ بھرا, آپ نے اپنے ہاتھ سے کام کیا. آپ نے نذرانوں پہ گزارا نہیں کیا, اور آپ نے فرمایا سب سے اطیب کمائی بندے کی وہ ہے جس میں محنت کر کے کمائے. یہ سب سے پاکیزہ کمائی. خودداری کی زندگی ثابت ہوئی نبی علیہ السلام. آپ نے خودداری کا اظہار کیا. نبی علیہ السلام نے 8 سالہ زندگی سے لے کر 13 سالہ زندگی تک, یہ بہت مشقت والی زندگی ہے. ابتدائی زندگی یہ وہ مشقت ہے جس میں آپ یتیم ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی خود تربیت کی ہے. ماں لاڈ لڈانے والی نہیں ہے, باپ دل کی خواہشیں پوری کرنے والا نہیں ہے. مشکل ترین زندگی ہے, اس پر آپ نے صبر کیا. دوسرا, نبی علیہ السلام نے محنت کی ہے, خودداری کی زندگی گزاری ہے. بچپن کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے خوددار بنایا. کما کے نبی علیہ السلام لاتے اور اپنی روزی کا بندوبست کرتے. اس پر نبی علیہ السلام کی جو تربیت کے چند مراحل ہیں, ان میں بکریوں کا چرانا ہے. نبی علیہ السلام نے بکریاں چرانا. بکریاں چرانے سے اہل علم کہتے ہیں, اور غربت کی زندگی, خانہ بدوشی کی زندگی, اور پھر یتیمی کی زندگی سے, اس میں کئی حکمتیں ہیں. جب انسان دکھوں میں زندگی گزارتا ہے, ازمائشوں میں زندگی گزارتا ہے, یتیمی میں زندگی گزارتا ہے, ہاتھ کی تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے, تو وہ آٹومیٹکلی نرم دل ہوتا ہے. اس کے دل میں نرمی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ دکھوں کو جانتا ہے, وہ صبر کو جانتا ہے, وہ صبر کرتا ہے, وہ خودداری کے ساتھ دکھ جانتا ہے, تکلیفیں جانتا ہے, بے کسوں کی بے کسیاں کیا ہوتی ہیں, یتیموں کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں, کلاش اور تنگ دست لوگوں کی پریشانیاں کیا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دے کر محمد علیہ السلام کے دل میں یہ ساری چیزیں پیدا فرما. آپ غمخوار بھی ہیں کہ نہیں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے. یتیموں کا ماوال, غریبوں کا ملجا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, مسے خام کو جس نے کندن بنایا, کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا, عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا, ایک پلٹ دی ایک آن میں اس کی کایا, رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا, ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. یہ ساری تربیت کے مراحل تھے. آپ کے دل میں نرمی ہے, آپ کے دل میں محبت ہے, آپ کے دل میں غم گساری ہے, یتیموں کا دکھ ہے, اس لیے یہ سارے مسائل بیان کیے آپ نے. اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ عیاشیوں میں پالتا, دولت میں پالتا, فراوانیوں میں پالتا. جب یہ چیزیں مسلسل رہتی ہے, ناراض نہیں ہونا, دل سخت ہو جاتے ہیں, سب دلی پیدا ہو جاتی ہے, دلوں میں غرور آ جاتا ہے, شوخیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جب انسان آسائشوں میں زندگی گزارتا ہے, آٹومیٹکلی یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر یہ چیزیں خیر ہوتی پیغمبر کی تربیت کے حوالے سے, تو اللہ سب سے پہلے دے دیتا, بلکہ سونے چاندی کے لقمے بھی کھلا سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے. زندگی کیسی گزروائی؟ اب ہمیں کیا ملا؟ ہمارے پاس تو مال ہے, ہمارے پاس تو فراوانی ہے, 3 ٹائم ہم کھانا کھاتے ہیں, جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں. اب ہم کیسے غمخوار بنیں گے؟ نبی کی سیرت تو ہمارے لیے ہے. ہاں, بہت مراحل نبی اسلام نے بیان کیا. فرمایا شفیع, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ. اگر اللہ تعالیٰ نے فراوانیاں دی ہیں تو پھر دل کو نرم کرنے والے اعمال بتائیں. مریضوں کی عادت کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے فراوانیاں دی ہیں, دل نرم کرنے, گھمنڈ, غرور, تکبر ختم کرنا ہے, تو پھر رات کی تنہائی میں اٹھ کر کہیں ویرانے قبرستانوں میں جا کر کسی قبر کی زیارت بھی کرنی چاہیے. قبروں پر جانا چاہیے, کبھی اکیلا جانا چاہیے. ہم جنازوں کے ساتھ جاتے ہیں, وہاں بھی دنیا کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. اکیلے جائیں, کبھی رات میں جائیں, کبھی ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھیں, وہ جو گری پڑی ہے,
اس کے تحت مٹی کے نیچے دبا ہوا انسان اس کی زندگی کو پڑھے کہ وہ کل کیا تھا، ان سے پھر نرمی پیدا ہوتی، اس سے پھر زہد پیدا ہوتا ہے، پھر غرور اور تکبر ختم ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے تربیت وہ کی تھی، ہمیں مال دے دیا، ہماری فطرتوں کو بھی رب جانتا تھا، اللہ کی قسم شاید مال نہ ملتا تو ہم اس مال کے لیے کہیں اللہ نہ کرے کفر بھی کر بیٹھتے۔ اللہ نے ہمیں دے دیا لیکن دلوں کو نرم کرنے کے لیے تعلیم بھی بتا دی کہ یہ چیزیں ہم نے تم سے نہیں لی، یہ جس کے اندر صلاحیت تھی ساری زندگی اس سے لی، اس کے باوجود بھی وہ شکر گزار ہے، کبھی مجبوری کے آنسو نہیں بہائے بلکہ مجبور کے بہتے ہوئے آنسو کو سمیٹ لیا۔ یہ فطرت صرف محمد مصطفیٰ کو ملی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ساری فراوانیاں دی ہے۔ اب ہم اپنی شوخیاں، اپنے تغافل، اپنے گھمنڈ، اپنے غرور، دلوں کے اندر پائے جانے والا عجب، اپنی عنایت کو کیسے ختم کریں گے؟ یتیموں کی پرورش کریں، مریضوں کی عیادت کریں، اپنے مریض کی نہیں سارے مسلمان جہاں کہیں ملے کبھی کبھی نکل جانا چاہیے، کونے میں پڑے ہوئے مریضوں کو جا کر پوچھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان کی حالت کیا ہے اور مجھے رب نے کتنی عافیتیں دی۔ جنازے کے ساتھ ملنا چاہیے اور جنازے میں پڑی ہوئی میت کے چہرے کو دیکھنا چاہیے، اس کے کردار کو غور سے پڑھنا چاہیے، کبھی جا کر قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ تغافل کب ختم ہوں گے؟ شوخیاں کب ختم ہوں گی؟ غم گساریاں کیسے پیدا ہوں گی؟ یہ فطرتیں ایسے نہیں بنتی، یاد رکھنا ایسے نہیں بنتی، عملی اقدام اٹھانے پڑیں گے۔ ہم نرم دل بنیں، ہم غم گسار بنیں، یاد رکھ لیں اللہ کے حق، اللہ خوش ہو اس کے حقوق کی ادائیگی سے اور بندے خوش ہوں بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے، بندوں کے حق ادا کریں۔ ہر شخص آپ کی کمی اپنی زندگی میں محسوس کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تربیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، دکھوں میں تکلیفوں میں۔ بکریاں چرا رہے کتنی چیزیں ملتی ہیں، اہل علم نے لکھا ہے بکریاں چرانے سے صبر ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، بکریوں کے چرانے پر صبر ملتا ہے۔ کیسے؟ چرواہا اپنی روکی سوکھی روٹی تھوڑا سا پانی لے کے صحراؤں میں چلا جاتا اور کتنے دن گزارا کرتا رہتا ہے، روکی سوکھی پر گزارا۔ اب یہ شخص کبھی شکوے کرے گا جس کی تربیت اس انداز میں ہوئی ہے، تھوڑی سی کھجوریں چند پانی کے قطرات لے کر یہ چرواہا جنگلوں میں چل ملاتی دھوپ میں صبر کے ساتھ، کوئی بکری ادھر بھاگ رہی ہے کوئی ادھر بھاگ رہی ہے لیکن اپنے کھانے پینے پر بھی صبر ہے۔ اس تھوڑی روزی پر صبر، یہ جس کو آ جائے، جو میرے رب نے دیا الحمدللہ کافی ہے، جو میرے رب نے دیا اللہ کے فضل پہ یہ کافی ہے۔ آج مجھے رب نے کیا دیا، اور پیغمبر چند سکوں پر چند ٹکوں پر اور ساتھ کئی دن واپس، ایسا نہیں ہے کہ چروا کے واپس آ جاتے، کئی دن وہی رہتے تھے، کئی دن وہی رہتے، تو چرواہ صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بکریاں کے چرانے سے تربیت کے مراحل طے کروائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر سکھا دی۔ یہی وجہ ہے عید الفطر پہ آپ نکل رہے ہیں، نبی بنے، اب غور کریں پیغمبر کی زندگی پر غور کریں۔ عید الفطر پہ نکل رہے ہیں اور آپ طاقت کھجورے کھا کے نکل، خوشی کا دن ہے، کتنا عظمت والا دن ہے، مہینہ بھر تو بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے مہینہ بھر۔ اب صبح عید کی نماز کے لیے جا کے بہت ساری لوازمات اور ڈشیں ہونی چاہیے، بہت کچھ ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے، نصارہ نے روزے رکھے تھے ایک مہینہ، عیسیٰ کی قوم نے جب روزوں سے فارغ ہوئے تو کیا کہا اللہ سے؟ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے، کہنے لگے عیسیٰ اپنے رب سے کہے انزل علینا مائدۃ من السماء، روزے تو رکھ لیا، اب آسمان سے کوئی بڑا دسترخوان اترے اور اس میں جنت کے کھانے رکھے ہوں، ہم کھائیں۔ بسم اللہ۔ اور یہاں پیغمبر کیا کر کے جا رہے ہیں؟
کھجور کے چند تاک عدد کھجور کے آپ دانے کھا کر جا رہے ہیں، اور اگر آپ ڈشیں کھا لیتے تو غریب ساری زندگی غریب دیندار مومن کوڑتا رہتا، یار پیغمبر تو یہ کھا کے گئے تھے، آپ کی سنت تو یہ ہے، میرے پاس تو چند کھجورے کھانے کے لیے بھی چند ٹکے نہیں ہیں، یار میری عید تو خراب ہو گئی، میرا اجر تو ثواب خراب ہو گیا، اس لیے کہ میں اس پہلو تک تو پہنچ نہیں سکتا۔ پیغمبر نے کس کس کا خیال کیا، کیسی سنت ہے، کیسی تربیت ہے، کیسا صبر ہے، مہینے کے بعد چند کھجورے کھا کے امت کو اسوہ دے دیا کہ صبر 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 صبر۔ محترم بھائیوں، زندگی کی ساری خیریں آپ صبر کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ ہوا ہے صبر ہے، اس میں کوئی خیر ہوگی، اللہ اس سے کوئی خیر کے پہلو نکالے گا، شکوہ نہیں، انشاءاللہ خیر کا پہلو نکلے گا، بہت نکلے گا، پھر آپ دیکھیں بہت نکلے گا خیر کا پہلو زندگی میں۔ میں اکثر بھائیوں کو یہ کہتا ہوں، آپ جائز کوشش ضرور کریں، محنت کریں، جائز کوششیں جو اللہ نے جائز وسائل ذرائع دیے ہیں ان کو آپ کوشش کریں، لیکن نتیجے کچھ بھی نہ نکل آئے، کچھ بھی نکل آئے، آپ کا یہ خیر ہے، وہ آپ کی منشا کے خلاف نکلا ہے، آپ کا خیر ہے انشاءاللہ، اس میں خیر ہے، اس میں ہی خیر ہے، جیسا نتیجہ نکلا ہے آپ کا اس میں انشاءاللہ خیر ہے۔ یہ سبق آپ سیکھ جائیں اپنی زندگی میں کہ اس میں بھی انشاءاللہ کوئی خیر ہے۔ میں نے جائز کوشش کی ہے، میرے دل میں، میری نیت میں، میرے ذہن میں کوئی فتور نہیں تھا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں تھا، کوئی کجی نہیں تھی، میں نے جائز کوشش کر لی ہے، نتیجہ انشاءاللہ جو نکلا ہے وہ بہتر ہے۔ بعض دفعہ باطنی نتائج اللہ تعالیٰ ایسے نکال رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر دنیا میں آئے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، پھر چچا نہیں، دادا نہیں ہے، پھر چچا، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ نبوت کا چلا، پھر آزمائشیں، پھر آزمائشیں، لیکن آپ دیکھیں کہ رب نے خیریں کیسی دی، خیریں کیسی، اس میں خیریں ہی خیریں، بہتریاں ہیں، بھلائیاں ہیں۔ بکریاں چرانے والے کو قناعت ملتی ہے، تھوڑے سے مال پر بھی گزارا کرتا ہے۔ بکریاں چرانے والے کے دل میں شفقت اور نرمی اور مہربانی بھی ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ میری بکریوں کی نسل بڑھنی چاہیے، یہ بکری بڑی اچھی ہے، اس کی نسل بڑھنی چاہیے۔ کوئی بکری بیمار ہو جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، وہ باندھ رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا، اس کی پٹی کر رہا ہوتا ہے، کوئی بچھڑ جائے اس کو لا کر، کوئی بیمار ہو جائے ریوڑ میں شامل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نصیحت ہم کو ہے، ہم کو ہے۔ مسلمانوں، ہم نے مسلم معاشرے کو جوڑنا ہے، آج ہم نے جوڑا نہیں ہے۔ پیغمبر نے دیکھیں بکریاں چرا کر کے پھر امت کو جوڑا کیسے؟ کوئی غریب تھا، کوئی امیر تھا، کوئی مغرور تھا، کوئی متکبر تھا، کوئی کیسا بھی جھکا ہوا تھا، کوئی کس عادت کا تھا، لیکن پیغمبر نے سب کو جوڑ کے رکھا، توڑا نہیں کسی کو۔ کیا کیا تعلیم دی؟ کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہ کہے، کہتا آپ مجھے کہیں یہ جاسوس ہے میں گردن کاٹوں گا، فرمایا نہیں، چپ کرے، یہ بدلی ہے۔ اللہ کے رسول میں اس کے ساتھ نہیں، تو جس کو منافق کہہ رہا ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے اس طرح جوڑا اپنی نسل کو، یعنی اپنی قوم کو آپ نے بڑھایا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آج محترم بھائیوں، یہ ہمدردیاں اگر اہل علم میں آ جائیں، اگر مسجد کے ناظمین میں آ جائیں، مسجد کے امام میں آ جائیں، مسجد کے خطیب میں آ جائیں، ہمیں نہیں علم ہوتا، ہم جوڑتے نہیں ہیں، ہم توڑتے ہیں۔ نہیں، پیغمبر نے بکریاں جو چرائی ہیں، بکریاں چرانے والے کی خصلت کیا پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جوڑتا ہے اپنی نسل، اس نسل کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جو بیمار ہو جائے، لاغر ہو جائے، اس کو لے آتا ہے، اس کی پٹی کرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، کتنے بھائی جو ہم سے ناراض ہو، جو ہم سے دور ہو، ہم کہہ دیتے ہیں وہ بھائی اپنے رب کے لیے پڑھنے آتا ہے، ہمارے اوپر کون سا احسان کرتا ہے؟ کیا ہوا نہیں آتا تو نہ۔ اچھا، اسی طرح ہم خود بعض باتوں پر ایسے ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی اس مسجد میں تو جانا ہی نہیں، کسی ایک غلطی پر فوراً ہم ریوڑ سے بچھڑنے کی کوشش کرتے۔ یہ ساری باتیں ہمارے اسلام میں نہیں۔ تربیت جوڑنا ہے، شفقت ہے، نرمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑنا سکھایا گیا، جوڑنا سکھایا، تواضع سکھائی گئی ہے۔
तवाज़ो, बकरियों का चरवा, बकरियों का चरवा बकरियों के रेवड़ के पास ही बैठता है, दूर नहीं जाता। फिर उसका बोलो बरास, उसकी मेंगनियां, उसके पेशाब बाद दफा छींटे पड़ रहे होते हैं, तो वो अपनी उन बकरियों से घेर नहीं खाता। आएंगे छींटे, आएंगी बातें, आएंगे ताने, लोग आपको बातें करेंगे, ताना देंगे, कभी आपकी अमानतदारी पर ताना, कभी आपकी दीनदारी पर ताना, कभी किस बुनियाद पर ताना। तरबियत तरबियत, पैगंबर को किस कदर ताने दिए गए, हत्ता के मुनाफिकीन ने कहा नऊजुबिल्लाह, ये जितना माले गनीमत आता उसमें से खयानतें करता है। लेकिन तरबियत हो चुकी, तवाज़ु थी, आप भड़क नहीं उठते थे, आप गुस्से में नहीं आ जाते थे। तो ये वो मोहतरम भाइयों खसलतें हैं। सबर आ जाए हमारे अंदर, शफकत आ जाए हमारे अंदर, तवाज़ु आ जाए हमारे अंदर, जुर्रत और बहादुरी। आज ये बुज़दिली बहुत उम्मत मुस्लिमा में भरी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जुर्रत और बहादुरी। बकरियां चराने, जंगल में एक बंदा रहेगा, डंडा उसके पास होगा, बकरियों की हिफाजत के लिए कोई भेड़िया आता है, कोई शेर आता है, कोई दरिंदा आता है, उसको रोकता है। अकेला चरवाहा इस बकरियों की हिफाजत, इसके रेवड़ को बचाने के लिए जुर्रत के साथ जंगलों में जिंदगी गुजारता है। अल्लाह तरबियत दे रहे थे पैगंबर को, शुजाअत की, बहादुरी की, दिलेरी की, बुज़दिली खत्म हो जाए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। सहाबी फरमाते हैं, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अहसनुन नास व अजवदुन नास व असजाउन नास। लोगों, 3 सिफ्तें मैं ऐसी बयान कर रहा हूं कि पैगंबर के साथ कोई शख्स इन सिफ्तों में मुकाबला कर नहीं सकता। आप सबसे ज्यादा सखी थे, आप सबसे ज्यादा हसीन थे, आप सबसे ज्यादा बहादुर थे। बहादुर उम्मत मुसलमा, फिर उनके हुक्मरान, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये बात सीखनी है। अल्लाह जुर्रतें सिखा रहा था, जंगल में बकरियां चराने वाले पैगंबर को जुर्रतें सिखा रहा था, दिलेरियां सिखा रहा था। फिर रोम की सल्तनत, रोम जैसी सल्तनत सरहदों की तरफ आना चाहती है, पैगंबर उनका इंतजार मदीने में नहीं करते, तबूक जैसे मार्के के लिए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लश्कर निकालते हैं। और मैं, तुम आना चाहते हो, तुम तकल्लुफ ना करो, मैं मोहम्मद आ रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जुर्रतें थी। रात की तन्हाई में अकेले अबू तलहा के घोड़े पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे मदीना की हिरासत और उसकी चौकीदारी और उसकी निगरानी के लिए घोड़ा दौड़ा रहे थे। पूरी सरहदों पर घूम के आते हैं। मदीने वाले खौफ में थे कि दुश्मन इस्लाम हमलावर होने वाले हैं, लोगों की नींदें उड़ी हुई थी, और मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले अबू तलहा के घोड़े पर मदीने की सरहदों का राउंड कर रहे थे। लोग देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम घर पे नहीं है, निकले, आप उस घोड़े पर आ रहे थे। जाओ मदीने वाले, सो जाओ, मैं सब कुछ देख के आया हूं, कोई खतरा नहीं है, सो जाओ सुकून के साथ। पैगंबर सब कुछ देख के आया और फरमाया, इन्नी वजदतहु बहरा, मैंने इस घोड़े को कहीं ये ना समझना कि पैगंबर जिस घोड़े पर गए हैं ये अबू तलहा का घोड़ा था, ये तो लेजी था, बड़ा गाफिल था, सुस्त था, इस पर कैसे पूरे मदीने का चक्कर लगा लिया। और मैं जब मैं इस पर सवार हुआ हूं तो ये इतना तेज हो गया जिस तरह समंदर की मौजें। मैं देखा, ये बहादुरी है, ये जुर्रत है, ये दिलेरी है जो अल्लाह ताला ने सिखाई है। तो मोहतरम भाइयों, हमारे अंदर भी ये जुर्रतें, ये बहादुरियां, बहादुरी के फैसले हमारी नस्लों में, ये बहादुरी के वो कैफियतें आज भी पैदा होनी चाहिए। ये सीरत के वो सारे पहलू हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिंदगी में रुसूम मुशरिकीन और रुसूम जहलियत जितनी थी, मैंने कोई काम नहीं किया, रस्म जहालत कभी मैंने इख्तियार नहीं की। ऐ खदीजा वल्लाहि मा अअबुदु लात वल उज़्ज़ा, ऐ खदीजा मैंने न कभी लात की पूजा की, न उज़्ज़ा की पूजा की, ना मैंने किस्सा गोइयों की महफिलों में शिरकत की, ना मैंने गाने सुने। अल्लाह, ये कौन सी उम्र है? ये 11-12 साल की उम्र है। नौजवानों, नौखेज बच्चों, जवानों, ये पैगंबर की सीरत है। अल्लाह तरबियत कर रहा है, अल्लाह ताला अपने नबी की। आप कहेंगे अल्लाह तो उसको, वो तो जो अल्लाह के नबी बनने वाले थे अल्लाह ने तो उसको बचा लिया था, हम कैसे बचे? हाँ, हम कैसे बचे? वो सारी तरबियत जो अल्लाह कर रहा था, वो पूरी तरबियत किताब और सुन्नत की शक्ल में अल्लाह ने हमें भी दे दी।
ہم بھی بچ سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی یہ کام نہیں کیا، 2 دفعہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا، 2 دفعہ کہ میں بھی اس قصہ گوئی کی محفل میں جاؤں، لیکن دونوں دفعہ مکہ کے قریب پہنچا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ سے باہر ایک چٹان پر بٹھایا اور مجھے اللہ نے نیند دے دی۔ اس کے بعد میں ساری زندگی میرے دل میں زمانہ جاہلیت میں جو موسیقیاں قصہ گوئیاں ہوتی تھی ان کا کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ ہم بھی نوجوان ہیں، ہم اپنے ذہنوں میں اپنی تنہائیوں کا مطالعہ کریں۔ ہماری تنہائیوں میں ہمارا موبائل، ہماری ویڈیوز، ہمارے پاس انٹرنیٹ، ہماری تنہائیوں میں ہمارے پاس دولتیں، مال اور زر۔ محترم بھائیو، فتنے کا زمانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بھی زمانہ جہالت تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں پیغمبر بچ گئے، محفوظ رہے اس تعلیم کی وجہ سے۔ وہ تعلیم آج ہمارے پاس بھی ہے۔ زمانہ فتنے کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دولت کے ذریعے سے آپ جو چاہے دنیا میں گناہ کر لیں، لیکن آپ کے پاس خالص کتاب و سنت ہے، آپ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اپنے ذہنوں کو پاک رکھیں، اپنے دلوں کو پاک رکھیں، اپنے وجود کو پاک رکھیں، اپنی روح کو پاک رکھیں، اپنی اولاد کو پاک رکھیں، اپنے گھر کو پاک رکھیں۔ کتاب و سنت کی تعلیم کے ساتھ یہ ساری تطہیر مل سکتی ہے جو پاکیزہ زندگی اللہ نے محمد علیہ السلام کو نبوت سے پہلے دی ہے۔ اسی کے بارے یہ کہا کہ نبی کی ساری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تم بھی ویسے بنو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی اس سیرت کے مطابق ہمیں بھی یہ سارے کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔